السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گجر ورلڈ گوجری چینل۔ میں ہوں آپ کی میزبان سائرہ ناز گجر۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اردو کی ماں گوجری زبان۔ اردو کس زبان سے وجود میں آئی؟ ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسی کی زبان سے وجود میں آئی۔ مثلاً پنجابی بولنے والے کہتے ہیں پنجابی سے اردو کی تخلیق ہوئی۔ پہاڑی بولنے والوں کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ پوٹھوہاری بولنے والے بھی دعوے دار ہیں۔ ہر کسی کو اپنی زبان پیاری ہے، ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، مگر دعویٰ کرنے سے پہلے چند بنیادی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اردو کس علاقے میں وجود میں آئی؟ اس علاقے میں پہلے کون سی زبان بولی جاتی تھی؟ اب اس علاقے میں کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جس زبان سے اردو وجود میں آئی، اب وہاں اس کی جگہ اردو ہی عام زبان ہوگی، کیونکہ جہاں کوئی نئی زبان پیدا ہوتی ہے وہاں وہ پہلی زبان کی جگہ لے لیتی ہے۔ جن لوگوں کو لسانیات کی تھوڑی بہت بھی سمجھ ہے وہ جانتے ہیں کہ جس زبان سے نئی زبانیں وجود میں آتی ہیں، آنے والے وقت میں وہ نئی زبانیں اس پرانی زبان کی جگہ لے لیتی ہیں۔ اردو گجرات، دہلی اور لکھنؤ میں پروان چڑھی۔ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہلے کون سی زبان بولی جاتی تھی۔ ان علاقوں میں پہلے گوجری زبان ہی بولی جاتی تھی۔ اب وہاں پر اردو، ہندی، دہلوی، راجستھانی، ہریانوی، گجراتی وغیرہ ہیں، تو یہ گوجری زبان کی جدید شکلیں ہیں۔ خاص طور پر دہلی، راجستھان اور ہریانہ سمیت وسطی ہندوستان کے گجر آج بھی جو زبان بولتے ہیں وہ اردو کم، گوجری زیادہ ہے، جبکہ وہی گوجری زبان ہمالیہ رینج، کشمیر، سوات، ہزارہ اور افغانستان میں اپنی اصل شکل میں ابھی تک موجود ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اردو پنجابی سے وجود میں آئی، وہ بتائیں کہ پنجابی خود اردو کیوں نہیں بن گئی؟ پھر تو آج پنجاب میں پنجابی کی جگہ اردو عام زبان ہوتی۔ ہر کوئی یہ تسلیم کرتا ہے کہ اردو دہلی اور لکھنؤ میں پروان چڑھی، تو کیا وہاں پنجابی بولی جا رہی تھی؟ یہی فارمولہ دیگر زبانوں کے لیے بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو جن علاقوں میں پروان چڑھی وہاں پہلے گوجری زبان بولی جاتی تھی۔ جن لوگوں کو گوجری زبان کی تھوڑی بہت بھی ہوا لگی ہو تو وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ گوجری زبان دراصل وہی زبان ہے جس کو اہل ادب پرانی اردو کہتے ہیں۔ 10ویں اور 11ویں صدی کے جتنے گوجری شعراء ہیں انہیں آج قدیم اردو کا شاعر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ گوجری زبان کے شاعر تھے۔ ان شعراء میں سید نور الدین سدگرو، حضرت امیر خسرو، شاہ میران جی، شاہ باجن، شاہ علی جیوگامی، برہان الدین جانم، خوب محمد چشتی، جگت گرو اور امین گجراتی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس گوجری ادب پر ہی اردو ادب کی بنیاد رکھی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اردو زبان کا سارا بنیادی ڈھانچہ گوجری زبان پر کھڑا ہے۔ اردو کا اکثریتی ذخیرہ الفاظ گوجری زبان کا ہے، البتہ جب یہ لشکری زبان بنی تو اس میں فارسی، عربی اور ترکی زبان کے الفاظ بھی شامل ہو گئے، لیکن اس کا بنیادی ڈھانچہ جوں کا توں گوجری زبان کا ہی رہا۔ کسی زبان کا بنیادی ڈھانچہ کس زبان پر کھڑا ہے، اس کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ذخیرہ الفاظ کے ساتھ ساتھ جملوں میں الفاظ کی ترتیب کس زبان سے زیادہ ملتی ہے۔ اس حوالے سے بھی اردو کے جملوں میں الفاظ کی ترتیب سب سے زیادہ گوجری زبان سے ہی ملتی ہے۔ مثلاً گوجری تم کون ہو، اردو تم کون ہو یا آپ کون ہو۔ گوجری آیا آ کے سن، پھر نہ کہیو کہ سنو نہیں، اردو یہاں آ کے سن، پھر نہ کہنا کہ سنا نہیں۔ گوجری اوہاں جا کے بیٹھ، کھانو کھا پھر رام کر، اردو وہاں جا کر بیٹھ، کھانا کھا پھر آرام کر۔ گوجری کہاں جا رہا ہو، اردو کہاں جا رہے ہو۔ جملوں میں الفاظ کی ترتیب، الفاظ کی ساخت اور ذخیرہ الفاظ جتنا اردو زبان کا گوجری زبان سے ملتا ہے اتنا کسی اور زبان سے نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گوجری زبان ہی دراصل فارسی اور ترک اثرات کے تعامل کے ساتھ تبدیل ہو کر لشکری زبان بنی اور پھر یہ اردو کہلائی۔ گوجری اپنی اصل صورت میں ہمالیہ رینج، کشمیر، ہزارہ، سوات اور افغانستان میں موجود ہے،
جبکہ ان علاقوں میں جہاں پہلے گوجری زبان بولی جاتی تھی اور بعد میں وہ اردو میں تبدیل ہوئی، وہاں اب گجراتی، دہلوی، ہریانوی، راجستھانی اور ہندی اور اردو بولی جاتی ہیں، جو دراصل گوجری زبان کی ہی جدید شکلیں ہیں۔ ان علاقوں کے گجروں کی زبان آج بھی اردو یا ہندی کم، گوجری زیادہ لگتی ہے۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ گوجری زبان تو صرف کشمیر، ہزارہ، سوات، افغانستان اور ہمالیہ کے کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے، وہ اردو کی ماں کیسے ہو گئی؟ تو ایسا سمجھنے والوں کو شاید تاریخ کا علم نہیں ہے کہ جب گجرات، راجستھان، دہلی، لکھنؤ سمیت دریائے سندھ سے لے کر بنگال کی سرحد تک اور شمالی دکن سے لے کر ہمالیہ کے پہاڑوں تک سارا ہندوستان گجرات اور گجر دیش کہلاتا تھا، تب وہاں گوجری زبان ہی سرکاری زبان تھی اور یہ مغلوں کی آمد تک بعض علاقوں میں سرکاری زبان رہی، حتیٰ کہ مغل دربار میں راجپوت بھی گوجری زبان بولتے تھے۔ اس لیے اکبر کے دربار میں اس پر بحث ہوئی تھی کہ گوجری سرکاری زبان ہو یا فارسی، جبکہ لشکر میں ترکی اور فارسی بولنے والے بھی موجود تھے۔ ظاہر ہے لشکر کے لیے مقامی زبان بولنا مجبوری تھی، اس لیے انہوں نے جب اپنے لہجے میں گوجری زبان کو بولنا شروع کیا تو وہ لشکری زبان بن گئی اور بعد ازاں یہی لشکری زبان اردو زبان کہلائی۔ گجر قوم کی مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔